اگر شکریہ ادا کرنے کی روایت ڈال دی جائے تو نہ صرف محبت کے سلسلے پروان چڑھیں گے بلکہ کئی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ عزت نفس سے اوپر کوئی شے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے۔ کیا اللہ کو یہ بات پسند آئے گی کہ ہم دوسروں کے پیچھے اتنا بھاگیں کہ اس عزت کی پرواہ ہی نہ کریں جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی؟ کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں اپنے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں، بنا کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے۔ بس ان کا ہماری زندگی میں ہونا ہی ہمارے لیے سکون اور تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت عطا کرتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور اگر نہ دے تو شرمندگی۔ توقعات کا بھی عجیب مسئلہ ہے۔ یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے۔ ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں، اور اندر ہی اندر کئی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ صوفی اور درویش صبر اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے لیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنا انتقام خود لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر جو صبر کرتا ہے اس کی طرف سے حق تعالیٰ خود انتقام لیتے ہیں۔ دانائی اور حکمت کا میسر آنا کسی کوشش یا علم اور عمل کا نتیجہ نہیں۔ مکھی شہد بناتی ہے، جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح دانا انسان دانائی رکھتا ہے۔ پرانے زمانے میں لائبریریاں تو نہیں تھیں لیکن دانائی تھی، کتابیں نہیں تھیں لیکن پیغمبر تھے، آسائشیں نہیں تھیں لیکن زندگی پھر بھی پرسکون تھی۔ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم اگر ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔